ایرانی ملٹری اسپوکمین نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایران اپنی جنگ کو ختم نہیں کرے گا، نہ ہی ابنائے ہرمز کو کھولے گا، یہاں تک کہ خطے میں امریکہ فوجی اڈے اور ایران کے خلاف ساری جارحیت مکمل طور پر ختم کی جائے۔ اگر امریکہ ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ ایرانی ملٹری اسپوکمین نے مزید اپنے بیان میں جنگ بندی کی 6 شرائط بتائیں۔ اولین، جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی ہے۔ دوسری، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جانا ہے۔ تیسری، ایران کو ہر جانے کی ادائیگی ہے۔ چوتھے، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا جانا ہے۔ پانچویں، ابنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد کیا جانا ہے۔ چھٹی شرط، ایران مخالف میڈیا کے خلاف قانونی کارروائی اور انہیں مقبدر کرنا۔ رئیس جمهور تروریست آمریکا در ادامه رفتار تجاوزکارانه و ناامن‌سازی جهانی تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست و عبور و مرور بی ضرر تحت ضوابط خاصی متضمن امنیت و منافع ما انجام می شود. لیکن در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلا فاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر $100 فی بیرل سے اوپر چلی گئیں۔ برنٹ کروڈ کی قیمت 3% اضافے سے $103 فی بیرل تک جا پہنچی۔ گزشتہ روز تیل کی قیمتوں میں 10% سے زائد کمی آئی تھی۔ دوسری جانب ایران نے ٹرمپ کے بیانات کو تیل اور اسٹاک پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے رات کے وقت ایران پر ایک بڑا فضائی حملہ کیا ہے جس میں ملک کے مختلف علاقوں میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ اس کارروائی کے دوران تہران کے قلب میں ایرانی حکومت کے انفراسٹرکچر کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس کے 2 ہیڈ کوارٹرز اور ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے ایک ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مزید کہا گیا کہ ایرانی ہتھیاروں کے ذخائر اور فضائی دفاعی نظام کے مقامات پر بھی حملے کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق راتوں رات کی گئی اس فضائی کارروائی میں شمالی اور وسطی ایران میں 50 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ زیڈ انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورزم کے مالک جناب غلام عباس کاظمی صاحب کے دفتر واقع کورنگ ٹاؤن اسلام آباد میں ہفتہ وار منعقد ہونے والی مجالس کے سلسلے کی مجلس آج حسب معمول بروز بدھ 25 مارچ منعقد ہوئی، جس میں مشہور منقبت خاں اور ذاکرین نے شرکت کی۔ بعد میں مجلس کے شرکا نے عباس کاظمی صاحب کے مشن برائے مقامات مقدسہ کی زیارات بذریعہ زیڈ انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورزم کی بہترین کوششوں کو سراہا۔ اسلام آباد سے سید عباس بادشاہ کاظمی اور نصیر سرکار جن کا زیڈ انٹرنیشنل ٹریول زیارات، عمرہ، حج اور کسی بھی ملک کے لیے بہت قابل اعتماد ادارہ، اور یہ ذاکرین مولا کے کھڑے ہیں، سیدادے کھڑے ہیں، ماتمی کھڑے ہیں۔ ہر بدھ کو جب مجلس ہوتی ہے سیدادہ صرف عزادار سالار ہیں، خود امام حسین کی اولاد بھی ہیں۔ عزادار جتنے بڑے عزادار اس سے بڑے انسان ہیں۔ ہر بدھ کو ادھر مجلس ہوتی ہے دفتر میں، یہ مولا کے ذاکرین علماء کھڑے ہیں، یہ مجالس پڑھتے ہیں، بابا جی لنگر دیتے ہیں، جو زندگی ہوتی ہیں، غریب مسکین لوگ آتے ہیں لنگر کرتے ہیں۔ بابا جی کی زندگی کا مشن صرف فقط عزاداری ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، ظاہرات، عمرہ اور حج ہے۔ اور جو یہ مومن یہ ویڈیو دیکھیں گے میں آرام آدمی ہوں، تقریباً مجھے لوگ جانتے ہیں، تو میری یہ درخواست آپ سے کہ آپ جب بھی زیارات کے لیے کربلا، شام
ایران جائیں، عمرے کے لیے جائیں اور حج کے لیے جائیں یا دنیا کے کسی ملک کے لیے جائیں، آپ باورچی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ اوروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا، اور آپ یاد کریں گے الزامات سے تو آپ یا علی مدد